جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھتے ہوئے آپ کے دکھ درد دور فرمائے اور آپ کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بات یوں ہے، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی جاہل ہے۔ اس سے نفرت نہیں کیجیے، یہ قابل رحم لوگ ہیں۔ ان کا ذہنی علاج کرنا چاہیے یا کرانا چاہیے، وہ بھی کوئی بات نہیں۔ یہ قابل رحم لوگ ہیں اور قابل رحم ایک لیڈر ہے، تو پھر اس میں بات ہی کیا۔ اگر کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہو، کیمبرج یونیورسٹی کا پڑھا ہو، ہارورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہالت کی گہرائی میں گرا ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایسے فرد کے ذہن کو کنٹرول کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر ایسے لوگوں کو ان کے ذہن کے اوپر قبضہ کر لیا جائے، پھر وہ کوئی سوال کوئی جواب نہیں، نہ ہی وہ کسی پہ اعتراض کرے گا۔ وہ مکمل طور پر اس عمل یا عملہ کا ذہنی مریض ہو جائے گا، بلکہ ایک حد درجہ آگے جاتے ہوئے وہ ذہنی غلام بن جائے گا۔ چاہے وہ ہارورڈ سے پڑھا ہو یا کیمبرج یا آکسفورڈ سے پڑھا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے کہا جائے گا سجدہ کرو، وہ انہی قدموں پر ماتھا نیچے ٹیک دے گا۔ اسے کہا جائے گا تم نے کسی میت کے پاس نہیں جانا، وہ وہاں نہیں جائے گا۔ یہاں تک اگر اس کا عزیز ترین عزیز بھی مر جائے، اس کی میت پہ بھی نہیں جانا، نہ اس کے جنازے پر بھی نہیں جانا۔ میرے عزیز دوستو، وہ ذہنی غلام ہرگز نہیں جائے گا، اور جب اس کو کنٹرول کرنے والا، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ اس کے اوپر ٹائم ٹیبل لگائے گا، تم نے کس وقت باہر نکلنا ہے، کس وقت واپس آنا ہے، وہ اس ٹائم ٹیبل یا اوقات کی پابندی کرے گا۔ اسے کہا جائے گا اسے رکھو، جس کے نام پہ عین لگتی ہو یا رے لگتی ہو یا سین سے شروع ہوتا ہو، وہ ایسا ہی کرے گا، خواہ اس کے سامنے وہ ملازم بے ایمان، جھوٹا اور نکارہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اس حد تک عمل کے احکامات کا پابند ہوگا، اگر اسے بتایا جائے یہ ملازم چوری کرنے کا عادی مجرم ہے، یہ فراڈیہ ہے، بددیانت ہے، اگر اسے بتا دیا جائے تو پھر وہ اس کو پھر بھی نکالنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اس کے لیے عمل یا عملہ کے حکم کی سرتابی میں اور انکار میں جرت نہیں کرے گا۔ ذہنی غلامی اس حد تک ہو سکتی ہے، عمل کہے گا اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے نہیں ملنا، وہ ہرگز نہیں ملے گا۔ عمل اسے جو کہانی سنائے گا وہ یقین کر لے گا۔ اگر اسے بتایا جائے گا کہ میرے قبضے میں جن بھی ہیں، جنات بھی ہیں، یا شر یا شرار کرنے والے ہیں، یا پرسرور مخلوقات ہے، یہ آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر یقین کر لے گا۔ میرے عزیز دوستو، ایسے بیمار شخص کو کسی حال میں بھی ایسا کام نہیں سونپنا چاہیے جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو،
کیونکہ وہ کسی عقل سمجھدار آدمی سے کبھی بھی مشورہ نہیں کرے گا، اور وہ وہی کرے گا جو عمل کہے گا۔ یوں نتیجے میں عوام کا نقصان اور ان کی بربادی کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، دنیا کی تاریخ میں کئی ضعیف الاعتقاد حکمران بھی دیکھے، مگر یہ فیصلہ اپنی عقل اور اہلیت کے مطابق اور مشورے سے کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ تخت نشینی کے لیے، محل میں منتقل ہونے کے لیے وہ نجومیوں یا جوتشیوں سے مبارک ساد ضرور پوچھے گا۔ میرے دل دوستو، جو کاروبار سلطنت کے حکمران ان کو چلانے، وہ ہرگز اس عمل سے یا نجومیوں سے نہیں پوچھے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا جوتشی یا نجومی نے بادشاہ سے امیدواروں کی تصویریں منگوائی ہوں اور پھر اس نے فیصلہ کیا ہو اس کو فلاں عہدے پر لگا دیا جائے، فلاں کو اس منصب پر لگایا جائے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے۔ اس نے انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دی۔ اسلام کے لیے یہ تصور ہی ناقابل برداشت ہے۔ ایک انسان اپنے انسان جیسے انسان کے سامنے حاجت مند بن کر کھڑا ہو، یا ہاتھ پھیلا کر کھڑا ہو، یا اپنے آپ کو اس کے احکامات کا پابند بنا دے۔ میرے عزیز دوستو، یہ کوئی سبز کرتے والا بھی ہو سکتا ہے، اور چوگا بھی پہن سکتا ہے، امامہ بھی پہنے، اور سبز پگڑیاں بھی پہنے، کالیاں پگڑیاں بھی پہنے، یا وہ 3 پیس سوٹ پہن کر گھومنے والی کرسی کے اوپر بھی برجماں ہو۔ وہ اپنے تکبر، غرور اور انا پرست اور اپنے آپ کو بلند مقام پر فائز کرتے ہوئے غیب کی خبریں بتانے والا بھی ہو، یہ کسی صورت میں بھی اس عمل کا مستحق نہیں ہو سکتا کہ اس سے خوف زدہ ہوا جائے۔ سچ یہ ہے، اس کے ہاتھ میں نفع ہے نہ نقصان۔ آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی نہ کی جائے، یہ اشرف المخلوقات کی توہین ہے۔ وہ لوگ جو اس ضعیف الاعتقادی سے بچے ہوئے ہیں، وہ اپنے جیسے کسی انسان کو اپنی قسمت کا اور اپنے دل کا مالک نہیں بنا سکتا۔ خوش بخت وہ ہیں جو پروردگار کرنا چاہے پھر بھی وہ کسی کے دروازے پر، چوکھٹ پر سجدہ ریز نہ ہوں، یا کسی اپنے جیسے انسان کو باوقوف الفطرت سمجھ کر اس کے اشاروں پر ناچتے رہے۔ ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، اور دنیا آخرت میں دونوں میں اس کا رسوائی ہونے پہ تیار رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک ہی دن پیدا ہونے والے افراد اپنی عادات، مزاج اور رجحانات میں زمین و آسمان میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی میرے عزیز دوستو فیاض ہوتا ہے، کوئی بخیل ہوتا ہے، کوئی بہادر ہوتا ہے، کوئی بزدل۔ اس کی زندگیوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں۔ کوئی کامیابیوں سے ہمکنار ہوتا ہے، کوئی پے در پے ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے، مگر آروسکوپ کے کروڑوں لوگوں کو اپنے جال میں الجھائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے، آپ کا سٹار کون ہے؟ میرے دوستو، یہ لوگ اس وقت قابل نفرت نہیں، یہ لیڈران قابل نفرت نہیں۔ میرے عزیز دوستو، بیرون دنیا میں اوورسیز پاکستانی، جن میں ہائی کوالیفائڈ طبقہ، کوئی وائس چانسلر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اعلیٰ
مقامات پر فائز ہے، مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، یہ پڑھے لکھے لوگ جاہل ہیں، ان کو سمجھ نہیں، ان کو ایک انسان نے اپنا ذہنی غلام بنایا ہوا ہے۔ اگر جو بات کرے گا پوری دنیا کو پتہ ہوگا یہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر یہ پڑھے لکھے جاہل لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اور میرے دوستو، یہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے میں کس طرف اشارہ کرتا ہوں۔ یہ سیاسی لیڈر، تحریک انصاف کا چیئرمین محترم عمران خان صاحب قابل نفرت نہیں، یہ قابل رحم ہیں میرے دوستو۔ اس کی لگامیں کون کھینچ رہا ہے؟ وہ روز روشن کی طرح پوری دنیا میں علم ہے۔ وہ میرے دوستو، اگر یہی پاکستان کا حال رہا، ایسی لیڈرشپ ملتی رہی پاکستان کو، پاکستان کا اللہ ہی حافظ۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا زار خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ میرے دوستو، بابا جی سرکار کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔